ایک تو تنظیمی اعتبار سے میں ان کے ساتھ رہا ہوں، ان کی شفقت ہمیشہ رہی اور ان کی زیر سرپرستی کام کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی میں 11 سال ان کے ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ ان کے جانے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میر صاحب کو میرے ساتھ خاص محبت تھی۔ تو جب آخری دفعہ میں سینٹ میں نہیں آ سکا تو میر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میرا ساتھی جو ہے میرے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کے جملے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا بیرون ملک وہ دورے ہمارے بہت زیادہ ہوئے اور اکٹھے ہی ہوئے، کیونکہ رابطہ عالمی اسلامی کی جو مجلس تاسیسی ہے اس کے وہ بھی بنیادی رکن تھے اور میں بھی رکن ہوں الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پوڈ کاسٹ میر کارواں ایک مثال جاویداں کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جو عظیم شخصیت آج ہماری مہمان ہیں وہ اپنے عظیم قائد اور رہنما عالم اسلام کی عبقری شخصیت شیخ الاسلام پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قیادت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، پیغام قرآن و سنت کے علم بردار ہیں، امت کے دردمند رہنما اور حال ہی میں سینیٹر منتخب ہونے والے پیغام ٹی وی انٹرنیشنل کے چیئرمین اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سربراہ، مجاہد ملت، وکیل ناموس صحابہ، سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حفظہ اللہ ہیں، اور بلا شبہ یہ میر کارواں کے حقیقی جانشین اور امین ہیں۔ آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ہمیں بڑی خوشی ہے آپ نے پوڈ کاسٹ کے لیے قیمتی وقت دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے یہاں اپنے ناظرین کے ساتھ ملوایا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ آپ صاحب، یہ آپ کا شکریہ اس لیے کہ یہ پودا آپ کا لگایا ہوا ہے۔ جی بس اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارے معاونین ہیں ان کی دعاؤں کے ساتھ، ان کے تعاون کے ساتھ یہ پودا الحمدللہ ایک درخت بن گیا ہے اور پھل دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس کو بنانے میں ہیلپ کی، مدد کی، اور اس کو چلانے میں جو ہماری مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور اس کار خیر کو ان کے نامہ اعمال میں لکھے۔ آمین، جزاک اللہ۔ اب سر، چونکہ یہ پوڈ کاسٹ امیر محترم کے یادگار میں ہے تو ہمارا ایک روایتی سا سوال ہوتا ہے کہ آپ کا امیر محترم کے ساتھ تعلق کب بنا، پہلی ملاقات کیسے ہوئی، وہ یادگار لمحات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ جی، امیر محترم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک بہت لمبا عرصہ جو ہے وہ تعلق رہا، اور میرا خیال ہے جتنا میرا ان کے ساتھ قریب کا تعلق رہا شاید کسی اور کا رہا ہو۔ بالکل اسی طرح، کیونکہ ایک تو تنظیمی اعتبار سے میں ان کے ساتھ رہا ہوں، ان کی شفقت ہمیشہ رہی اور ان کی زیر سرپرستی کام کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی میں 11 سال ان کے ساتھ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی 5 سال میں ایم این اے رہا، میر صاحب سینیٹر تھے، اور وہیں ان کے ساتھ وہ ملاقات بھی ہوتی تھی اکثر پارلیمنٹ میں، اور جب مشترکہ اجلاس ہوتے تھے تو ہم اکٹھے بیٹھتے تھے۔ اور اس کے بعد میں 6 سال سینیٹر رہا، میر صاحب بھی سینیٹر تھے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر کے جاتے تھے کہ کب میر صاحب پہنچ رہے ہیں اور میں بھی اس وقت پہنچوں۔ اور پھر اپنی اپنی سیٹ تو الگ الگ تھی، یعنی میں ایک اور صف میں میری سیٹ تھی، وہ سینئر تھے ان کی آگے ہوتی تھی، لیکن جو ہی میر صاحب تشریف لاتے تو میں ان کی سیٹ کے ساتھ جو ساتھ والی سیٹ ہے وہاں چلا جاتا، اور وہ بھی مہربانی کرتے، اگر میں پہلے بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ والی سیٹ خالی ہے تو میر صاحب بھی محبت کر کے وہ میرے ساتھ والی سیٹ پہ آ جاتے تھے، تو ہم اجلاس بھی اٹینڈ کرتے تھے، سینٹ کی کارروائی میں شرکت بھی کرتے تھے، اور آپس میں جو ہے اکٹھے بیٹھ کر جو ہے مشاورت یا کوئی بات چیت کرنی ہوتی
تو وہ کرتے تھے. ماشاء اللہ. آپ سب یہ کیا کیمسٹری تھی؟ یعنی اتنا عرصہ، لمبا عرصہ میر صاحب کے ساتھ آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے، جماعت کے اس عظیم جماعت کے ناظم اعلیٰ رہے. آپس میں محبت کا اور پھر آپس میں جو مشورے کا ایک انداز تھا وہ کیسا تھا آپ کی آپس میں باہمی محبت؟ وہ ویسے تو ہم سب دیکھتے تھے کارکنان، لیکن آپ فرمائیے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو قدر مشترک تھی نا وہ یہ تھی کہ نہ تو پروفیسر ساجد میر صاحب عہدے کے خواہش مند تھے اور نہ ہی اللہ کے فضل و کرم سے میں عہدے کا خواہش. بالکل اسی طرح. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی وجہ تھی جس کے سبب یا جس کی وجہ سے ایک تو ہمارے آپس کے تعلقات کبھی ان میں کوئی دراڑ یا کوئی دوری نہیں آئی، بلکہ وہ ہمیشہ یہی کہتے رہتے تھے کہ سنبھالو جماعت کو، اور میں ان کو یہی کہتا رہتا تھا کہ اب کوئی مہربانی کریں مجھے چھٹی دیں، کسی کوئی اور دوست جو ہے اس کو تلاش کرتے ہیں. لیکن نہ ان کو چھٹی ملی نہ مجھے چھٹی ملی. البتہ یہ ضرور تھا کہ میر صاحب میں یہ خوبی تھی، بہت ساری خوبیاں تھیں، اللہ والے تھے، اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو محبت اور شفقت اور جو ان کے ساتھ پیار کرتے تھے، وہ اب ان کے جانے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میر صاحب کو میرے ساتھ خاص محبت تھی. صحیح بات ہے، ایک کمال تھا. ہر شخص کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا بڑا مشفقانہ تھا، محبت والا تھا. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں جماعت کے آفس میں بھی ہم اکثر و بیشتر اکٹھے ہوتے تھے، تو جب آخری دفعہ میں سینٹ میں نہیں آ سکا تو میر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میرا ساتھی جو ہے میرے ساتھ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ ان کے جو جملے ہیں یہ میں نے کہا انشاءاللہ کوئی بات نہیں میر صاحب، اللہ موقع دے گا. لیکن یہ ہے کہ ان کی محبت اتنا زیادہ تھی. اور پھر میر صاحب کے ساتھ جہاں تنظیمی اعتبار سے، چاہے وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا مرکزی آفس ہو، یہاں اکٹھے ہونا، ٹریولنگ آپ نے بڑی اکٹھی کی. اس کے علاوہ جو ہے ہم اندرون ملک دورے اکثر اکٹھے کیا کرتے تھے، اور میر صاحب کی سرپرستی میں اکثر سندھ کے دورے، کے پی کے، اور اسی طرح ملک کے باقی حصوں کے، پنجاب میں شروع میں کافی دورے ہوا کرتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے نا بیرون ملک وہ دورے ہمارے بہت زیادہ ہوئے اور اکٹھے ہی ہوئے. بالکل ٹھیک. کیونکہ رابطہ عالمی اسلامی کی جو مجلس تاسیسی ہے اس کے وہ بھی بنیادی رکن تھے، اور میں بھی اس کا بنیادی رکن ہوں الحمدللہ. تو یہ اللہ نے اعزاز ہماری جماعت کو پہلی مرتبہ دیا کہ ہماری جماعت کے ذمہ داران وہ رابطہ عالمی اسلامی کی مجلس تاسیسی کے بنیادی رکن ماشاءاللہ. اور اکثر چاہے رابطہ عالمی اسلامی کی کانفرنس ہو، بلکہ کانفرنسز ہوتی تھیں، یا وزارت مذہبی امور سعودیہ کی کانفرنسز ہوں، تو اس میں ہم اکثر و بیشتر اکٹھے ہوتے تھے، اور پھر اکٹھے اس میں شرکت کرنا، اکٹھے بیٹھنا، سفر اکٹھے کرنا. تو یہ ایک بہت لمبا طویل ساتھ تھا، رفاقت تھی. بس ماشاءاللہ اس رفاقت میں میر صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب محترم، یہ پیغام ٹی وی بہت بڑا نیٹ ورک، یہ امیر محترم رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی ایک خصوصی دلچسپی اور کاوش کا نتیجہ ہے. اور امیر محترم رحمہ اللہ جیسے علمی قداور شخصیت اور محتاط بزرگ کا میڈیا کے میدان میں اس قدر دلچسپی دکھانا یہ لوگوں کو بڑا حیران کرتا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے نزدیک ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ پیغام کے حوالے سے انہوں نے اتنی دلچسپی دکھائی؟ دیکھیں، ظاہر ہم جب بھی سفر کرتے تھے تو اکثر ہم آپس میں یہ مشاورت کرتے تھے کہ ہماری
جو جماعت ہے، ہمارا مین مقصد، جو پہلا ہمارا ہدف ہے، وہ ہے قرآن اور سنت کی دعوت اور تبلیغ، یہ کرنا اور لوگوں تک قرآن و سنت کی دعوت کو پہنچانا۔ بے شک۔ اور یہ دور حاضر میں جہاں مدارس اس میں کردار ادا کر رہے ہیں، مساجد کردار ادا کر رہی ہیں، علماء اور خطباء کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں ایک نیا موڑ آیا کہ اس دور میں جو سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار تھا نا، یا وسیلہ، مؤثر ذریعہ، وہ سکرین تھا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹی وی کا سکرین۔ تو ہم بھی یہ خواہش تو ہوتی تھی کہ جی کتاب و سنت کی دعوت پہنچانے کے لیے بھی کوئی جو ہے ٹی وی اس کو بنایا جائے، لیکن جب بھی مشاورت کرتے تھے جو اس کے متخصصین ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ میٹنگ کرتے، تو اتنا ڈرا دیتے تھے کہ اس کا چلانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا۔ کیونکہ اگر کسی عربی دوست سے مشورہ کیا تو اس نے کہا جی، مجھے ان کے الفاظ یاد ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ ادھر مت جائیں، کیونکہ یہ ٹی وی جو ہے یہ محرقۃ الفلوس، یہ ہمارے اردو میں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ پیسے جلانے کی بھٹی ہے۔ صحیح بات۔ تو اس میں اتنا ایکسپینسز آتے ہیں، اخراجات آتے ہیں، وہ آپ کی بس کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن ایک حسرت تھی، خواہش تھی، میر صاحب اور میں نے اس معاملے میں کافی دوستوں سے بریفنگ لی، پھر بیٹھے، پھر مشاورت کی، پھر ہم نے یہ عزم کیا کہ کچھ بھی ہو ہم نے ٹی وی بنانا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو ایک دن ایک دوست نے، میر صاحب اور میں بیٹھے تھے، سوال کیا کہ آپ کے اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو آپ اگر اس کو چلا نہ سکے تو پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا یار آخری حد تک لڑائی تو لڑیں گے، بہت یعنی اگر اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس پہ لگانا پڑے تو اس سے بھی ہم دریغ نہیں کریں گے، اپنے اداروں کو بند کرنا پڑے تو اس سے بھی ہم دریغ نہیں کریں گے، لیکن اس کو چلانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ ماشاءاللہ، جذبہ یہ تھا۔ تو ظاہر ہے جب بندہ اخلاص کے ساتھ کسی کام کے لیے محنت کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ بے شک۔ تو اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ نیت ہے۔ میرے خیال میں میرا تجربہ یہی ہے کہ اگر نیت خالص ہو اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اور ہم نے جو وسائل ہمارے پاس موجود تھے وہ بروکار لا کر ہم نے ایک کوشش کی، سعی کی، اور اللہ نے اس میں برکت ڈالی اور دوست ملتے گئے اور کاروان بنتا گیا۔ اللہ اور الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہترین چینل چل رہا ہے۔ وہ سب سے پہلے تو اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اس کے بعد دوستوں کا تعاون، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے امیر محترم مرحوم پروفیسر ساجد میر صاحب کا اس چینل کے بنانے میں اور اس کے چلانے میں، یعنی بزرگی کے باوجود وہ جوانوں سے بھی زیادہ ایکٹیو تھے، اس کے لیے ایکٹیو تھے، کوشش کرتے تھے، اور الحمدللہ اللہ نے ان کوششوں میں برکت بھی ڈالی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی چلتا رہا اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ چلتا رہا۔ ہم نے بارہا امیر محترم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اس موقف میں اور اس معاملے میں اور ہر معاملے میں
حافظ عبدالکریم صاحب نے میرا ہر حوالے سے ساتھ دیا، اخلاقی، جانی، مالی، وقت. ہم نے اس چیز کا اظہار امیر محترم کی زبان سے سنا ماشاءاللہ. جی یہ ان کی مہربانی تھی. وہ اکثر جو ہمارے اجلاس ہوتے تھے اس میں وہ محبت کرتے تھے اور محبت کا اظہار کرتے تھے اور یہ بات کہتے تھے. تو یہ ان کی ذرا نوازی تھی، مہربانی تھی. کوئی شک نہیں کہ اس میں ان کی سرپرستی میں ہم نے کافی کوشش کی الحمدللہ، اور اللہ نے کامیاب بھی کیا. لیکن یہ ہے کہ ان کی سرپرستی، ان کی دعائیں، اور مجھے یاد ہے وہ کہ جب ہم بات کرتے تھے کہ ہم نے ٹی وی بنانا ہے تو میر صاحب فرماتے تھے کبھی کبھی بیٹھتے کہ حافظ صاحب ٹی وی بن جائے گا. یعنی جس طرح ایک حسرت ہوتی تھی، حسرت یا ایک آرزو اور تمنا ہوتی ہے، کیا یعنی ان کو یہ تھا کیا ہم ایسا ٹی وی چینل بنا سکیں گے جو قرآن حدیث کی دعوت دے اللہ گا. اکبر کبیرہ. تو اللہ نے ان کے صدق کو، ان کے خلوص کو دیکھ کر اللہ نے مہربانی کی اور آسانیاں کی، اور آج الحمدللہ یہ چینل جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی دعوت عام کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے، اور بڑے آب و تاب کے ساتھ یہ چل رہا ہے. الحمدللہ. حافظ صاحب محترم، امیر محترم کی زندگی میں ہم نے آپ کو بارہا کہتے ہوئے سنا میر صاحب مجھے چھٹی دے دیں. ابھی آپ نے پہلے بھی اس کا اظہار کیا، میر صاحب آپ کو کہتے تھے تسی مینوں چھٹی دے دو. یعنی امیر محترم کا یہ اشارہ تھا کہ آپ میرے بعد اس کے روح رواں ہیں، اور ہمیں بھی اس چیز کا اندازہ ہے. تو اس انداز سے یعنی امیر محترم کا اچانک چلے جانا اور آپ کے اوپر یہ ایک بار کا آ جانا، ایک بھار کا، ایک جماعت کی عظیم ذمہ داری کا آ جانا، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، نبی اصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ انہوں نے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے فلاں ذمہ داری دے دیں. آپ نے فرمایا تھا کہ آپ یہ ڈیمانڈ نہ کریں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ ان اوتیت بغیر مسئلۃ وعنت علیہا، اگر ڈیمانڈ کے بغیر یہ ذمہ داری آپ کو مل جائے تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ چیز ہم نے دیکھی ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تو اگر بندہ عہدے کے پیچھے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں دیتا. عہدے تک تو شاید بندہ پہنچ جاتا ہے، لیکن مدد جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ نہیں ہوتی. اور اگر اس کے پیچھے دوڑتا نہیں ہے اور اس کی خواہش نہیں ہوتی تو عہدہ جو ہے وہ اس کی طرف خود بخود آتا ہے، اور پھر اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے. بے شک، سبحان اللہ. تو آپ نے شروع میں جو سوال کیا کہ آپ کا اور ان کا میر صاحب کا اتنا طویل ایک رفاقت کا عرصہ رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم دونوں میں سے کوئی عہدے کا خواہش مند نہیں تھا. بالکل ٹھیک. اور نہ ہی کسی نے کوشش کی کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی سازش کرے یا وہ ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، بلکہ ہم دونوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جماعت کو مضبوط کیا جائے اور ایک دوسرے کو مضبوط کیا جائے. جہاں وہ تھے میں بھی ساتھ تھا، جہاں وہ نہیں تھے میں تھا تو وہ بھی ساتھ تھے. صحیح بات ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرا یہ تھا کہ اور بھی بہت سارے کام ہیں، مثلا ٹی وی ہے، جماعت کے کام ہیں، ادارے ہیں تعلیمی. تو ایک جو کامیاب شخص ہوتا ہے نا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ادارہ اس نے کھڑا کیا ہے وہ ادارہ کسی اور کے حوالے کر کے اس کو اپنی زندگی میں چلتا ہوا دیکھ کر سائڈ پہ ہو جائے تو یہ اس کی کامیابی ہے. صحیح بات. تو اس میں میر صاحب کا نظریہ بھی یہی تھا کہ اگر کوئی یہ ادارہ جماعت ہے یا پیغام ہے، یہ کوئی اور مقصد ہے، ہم ایسی ٹیم بنا لیں جو ان اداروں کو سنبھال لے، تو یہ ان کی کامیابی تھی. اور میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہمیں عہدوں کے ساتھ
चिमटा रहने के की बजाय अगर हम अपने साथियों में से ऐसी टीम तैयार कर पाएँ कि उनको ये ओहदे दे दें और ये जमात के ओहदे और ये टीवी जो है इसकी मैनेजमेंट वो संभालें और हम इसको बैठकर इसकी सरपरस्ती करें, उनको अपने मशवरे दें और इसको चलता और फलता फूलता हम देखें, तो हमें ये हमारे लिए सादत होगी कि ये जो एक हमने पौधा लगाया है, अब अल्लाह के फजल व करम से हमें यकीन है कि हमारे बाद भी अब ये चलता रहे। अल्लाह आपका साया सलामत रखे। हाफिज़ नदीम अहमद साहब जो COO हैं इसके, वो बताया करते हैं कि जब शुरू में कुछ मुश्किलात आई तो मैंने अमीर मोहतरम से इसका जिक्र किया, तो उन्होंने कहा नदीम साहब असी कब्रां दे विच चले जावांगे तो यह साढ़े वास्ते सदका जारिया होएगा। सही तो आज वो कैफियत है वो नहीं है और वाक़तन ये उनके लिए और फिर आपके लिए भी सदका जारिया है। अमीर मोहतरम, जमाती मामलात से हटकर, तंजीमी और पैगाम के मामलात से हटकर, ज़ाती तौर पर हमने देखा कि अमीर मोहतरम आप पर बड़ी शफ़क़त करते थे। निजी मजालिस में बिलखुसूस शगुफ्तगी का मिजाज, मोहब्बत की बातें, और आप भी फिर उनके साथ उसी तरह का जैसे एक शफीक बाप के साथ एक बेटा या एक भाई रवैया रखता है। अब साहब उसके पीछे क्या वजह थी, आप इतना एहतराम करते थे? देखें, हमने जो अपने बुज़ुर्गों से सीखा था वो बड़े का अदब और एहतराम सीखा था। हमारी तरबियत यही हुई कि बड़े का अदब और एहतराम करना है। फिर जिन उलमा से हमने तालीम हासिल की उन्होंने भी यही हमें सिखाया कि बड़े का अदब करना है, एहतराम करना है। तो अल्लाह के फजल व करम से इसी पे हमने जो है वो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इसी पे अमल करूं और मीर साहब के साथ और अपने जो असातिज़ा हैं उनके साथ अपने बाप जैसा जो है वो हम रवैया रखते हैं और उनको इज़्ज़त एहतराम अपने वालिद की तरह हम देते हैं। मीर साहब को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इज़्ज़त एहतराम अपने वालिद की तरह दी, कोई शक नहीं। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ कुछ आदत इस तरह की होती हैं, आप सामने बैठे हैं तो किसी की तारीफ़ करेंगे, पीठ पीछे बैठे हैं तो आप कोई गलत बातें भी कर लेते हैं। बिल्कुल, हमें ये नहीं सिखाया गया और ना ये हमारा मिजाज है। ये है कि जिसकी कदर की है दिल से की है, उसकी कदर दिल से की है, सामने भी की है और अगर सामने नहीं है पीठ पीछे भी उसकी कदर की। ऐसे ही है, ऐसे तो मीर साहब के साथ मेरा जो ताल्लुक़ रहा है वो यही रहा है और ये समझ के मैं करता था, बल्कि अक्सर सफ़रों में जब इकट्ठे होते तो उनकी खिदमत करने का मौका मिलता तो मैं ये समझ कर करता था कि ये बुज़ुर्ग हैं, कुरान के कारी हैं, कुरान अक्सर पढ़ने वाले हैं, मुहिब्बे कुरान और कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, तहज्जुद गुज़ार हैं, वलीउल्लाह शख्स हैं। एक तो इनकी दुआ उनसे अक्सर दरख्वास्त करते थे कि दुआ करें, दूसरा अगर कोई खिदमत का मौका मिलता है तो ये हमारे लिए सादत है, कोई शक नहीं। यानी मैंने बना, हल्के से इलेक्शन लड़ा, फिर सेनेटर बना और इसके साथ वफाकी वज़ीर बना, माशाअल्लाह। लेकिन मीर साहब के साथ जो मेरा ताल्लुक़ रहा है वो वफाकी वज़ीर वाला नहीं रहा, वो MNA वाला नहीं रहा, वो सेनेटर वाला नहीं रहा। वो मैं उनको बाप का दर्जा देता था, वालिद का मकाम देता था, कोई शक नहीं, हमने और देखा। वो मेरे साथ छोटे भाइयों की तरह मोहब्बत, शफ़क़त और प्यार करते। बहुत खूब। साहब, उनकी तबीयत में एक बड़ी सादगी थी, नफासत थी लेकिन सादगी थी, और सादगी में अक्सर ऐसे यानी मामलात होते थे कि जो जमात के मिसाल के तौर पे कहीं जा रहे हैं, उन्होंने अपने साथ कोई यानी लाओ लश्कर सिक्योरिटी नहीं रखनी और इस तरह का सादा मिजाज। तो इसके बारे में अक्सर आप उन्हें कहते थे कि ये एक जमात के सरबराह होने की हैसियत से जमात की इज़्ज़त का सबब बनेगा। उसके पीछे उनकी वजह ये होती थी कि नहीं हाफ़ साहब, मैं मतलब उनके दिल में अल्लाह का खौफ होता था, खशियत होती थी, यही वजह थी जो मैं समझ पाया हूँ। देखें जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इल्म जो है ना, आलिम बाअमल, उसमें तवाज़ु होगी। जो आलिम बाअमल होगा उसमें तकब्बुर नहीं होगा, दिखावा नहीं होगा, उसमें तवाज़ु होगी। और ये चीज़ मकसद है, आप
اسلاف کی تاریخ پڑھیں، صحابہ کی، نبی صلوات والسلام کی، تابعین کی. یعنی بعض صحابہ کا یہ تھا کہ اگر وہ سواری پہ بیٹھے ہیں، کوئی چیز گر گئی ہے تو کوئی بندہ کھڑا ہے، اس کو نہیں کہا آپ یہ مجھے اٹھا کے دیں، خود اترے اور چیز اٹھائی، کیونکہ یہ نبی صلوات والسلام کی تربیت تھی. جو قرآن اور حدیث کا علم سیکھتا ہے اور اس کو باادب طریقے سے سکھایا گیا ہے، تو ہمیں قرآن اور حدیث کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ یہی سبق دیتی ہے کہ عمر بن خطاب جب فلسطین کو، بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں، تو جب وہ اس کی طرف سفر کرتے ہیں تو کچھ دیر سواری پہ خود بیٹھتے ہیں اور کچھ دیر جو ہے وہ جو غلام ہوتا ہے یا جو ان کا ساتھی ہے اس کو بٹھاتے ہیں، خود پیدل چلتے ہیں. تو یہ چیزیں، وہ علم، وہ دین، وہ سیرت صحابہ کی، نبی اسلام کی، یہ ہمیں وہ سکھاتی ہے. اور ہمارے امیر محترم بھی اسی پر اللہ کے فضل سے عمل کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیں مسجد سے گھر تک جانا، صحیح بات، اکیلے جا رہے ہیں اور گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، اکیلے آ رہے ہیں. اور سینٹ سے اگر ہاسٹل تک گئے تو اکیلے گئے، اور گھر سے سینٹ کی طرف گئے اکیلے گئے. بلکہ اتنا یعنی اختیارات ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود، کئی دفعہ ان کو دیکھتے تو وہ یارس پہ سفر کر کے آتے. تو ان کو اکثر میں درخواست کرتا تھا، میر صاحب مہربانی کیا کریں، یہ اس طرح نہ کیا کریں، کوئی اور مناسب گاڑی ہو. ہم نے دیکھا آپ بارہا انہیں کہتے تھے، آپ نے ایک دفعہ انہیں کہا امیر محترم یہ یارس سے جان نہیں چھوٹے گی. تو اسی طرح سیکورٹی کے حوالے سے، یعنی چھوٹے نوجوان، ان کا قد کاٹ جو ہے وہ میر صاحب کے حوالے سے اگر موازنہ ان کا نہیں کیا جا سکتا، معمولی ہے. لیکن اس کے باوجود ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میرے پاس سیکورٹی ہو، میرے پاس جو ہے تحفظ کے لیے پولیس ہو. لیکن میر صاحب نے سب کچھ ہونے کے باوجود کبھی یہ سیکورٹی یا پولیس حفاظت کے لیے نہیں مانگی. بلکہ اگر ہم کہیں کسی صوبے میں چلے جاتے اور وہ ہمارے مقامی دوست پولیس کو اطلاع کرتے اور وہ سیکورٹی گاڑی بھیجتے تو میر صاحب کہتے ایک کیا کیتا جی، ایک کیا، اس کو ختم کرے. یعنی وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. صحیح بات ہے. اور یہی چیز اللہ کے فضل سے ہم نے بھی یہی کی. نہیں، ہم نے دیکھا بالکل. میں وفاقی وزیر تھا، سیکورٹی ملی ہوئی تھی، لیکن ان کو بھی یہی کہتا تھا بیٹا آپ جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے. اکیلے پھرتے تھے. تو الحمدللہ اللہ حافظ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. ہم اللہ کے دین کے لیے جب نکلتے ہیں تو اللہ پہ توکل کر کے نکلتے ہیں، اللہ ہمارا حافظ ہے. بالکل. اور زمین پہ جب ہم چلتے ہیں تو تواضع، انکساری، عاجزی کے ساتھ ہم اللہ کے گناہگار بندے ہیں، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں. اور یہی ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دن آرام فرما رہے تھے مسجد نبوی میں چٹائی پہ لیٹے ہوئے، اللہ اکبر، تو حضرت عمر نے یا کسی صحابی نے دیکھا، جب اٹھے تو وہ نشانات تھے جسم پہ، کیا آپ کے لیے کوئی قالین نہ لے لیں، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نرم ہو اور آپ اس طرح، مقصد یہ نشان یا یہ نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. تو باقی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اچھی سواری رکھنا، اچھا گھر ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور اگر بندہ استعمال کرتا ہے الحمدللہ عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تو یہ بھی ہمیں سنت اس کی اجازت صحیح دیتی ہے. بات ہے. آپ کا وقت قیمتی ہے، میں کلوز کرتا ہوں. ائمہ حرمین اور عالم اسلام کی اس طرح عظیم شخصیات، ان کو اپنا روحانی والد کہتی تھیں، شیخ الاسلام کا لقب دیا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے جی، جماعت کے لیے بھی، ہم سب کے لیے. اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اہل عرب ان کی اتنی قدر کرتے تھے؟ دیکھیں، رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکرٹری شیخ ڈاکٹر محمد عبد الکریم العیسیٰ اسلام آباد آئے، کوئی میرے خیال میں 2-3 سال پہلے کی بات ہے. اچھا. سرینا ہوٹل میں ان کے لیے رہائش کا انتظام کیا گیا تھا. تو ہمارا وفد گیا ان کو ملنے کے لیے.
پروفیسر صاحب کی قیادت میں بھی ساتھ تھا، شیخ ابو تراب صاحب بھی ساتھ تھے، 2-3 ساتھی اور بھی تھے. تو وہاں بیٹھے، انہوں نے بڑی محبت کی، گپ شپ لگی. تو میں اس بات کا میں خود عینی شاہد ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے والد ہیں اور یہ ان کی اتنا دین کی خدمت ہے کہ یہ شیخ الاسلام ہے. اللہ اکبر. یہ جملے جب انہوں نے کہے تو یعنی میں نے خود سنے. پھر ہم نے پھر اس پتہ نہیں کوئی ایسے بات ہوئی کہ شیخ الاسلام بہت بڑا لگا. انہوں نے کہا اگر یہ شیخ الاسلام نہیں ہے اس دور کا تو اور کون ہوگا؟ اللہ اکبر. تو یہ میں نے خود سنا. تو ظاہر ہے انہوں نے ایک مستقل مزاجی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ 40 سال سے زیادہ اللہ کے دین کی خدمت کی. اللہ اکبر. تو ظاہر ہے یہ قبولیت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. صحیح بات. تو اسی طرح ائمہ حرمین سے ملاقاتیں ہم سب اکٹھے ہوتے تھے. شیخ عبدالرحمن سدیس صاحب ہمارے مہربان ہیں، ان کے ساتھ بڑی ملاقاتیں بہت زیادہ. جب میں مکہ میں ہوتا تھا تو میرا خیال ہے کم از کم ہفتے میں 2-3 ملاقاتیں تو ان کے ساتھ ہوتی تھی. اور بعض دفعہ تو 2-3 گھنٹے اکٹھے بیٹھے رہتے تھے. عشاء کے بعد ان کا جو استراحہ تھا وہیں حوالی میں، وہاں بیٹھتے تھے، قہوہ پیا اور چائے شائے پی، پھر کھانا کھایا. ان کے والد صاحب بھی مرحوم شیخ عبدالعزیز زندہ ہوتے تھے، ان کے بھائی بھی ہمارے دوست تھے، بلکہ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے. تو ان کے ساتھ بھی جب بھی پروفیسر صاحب اور میں ہم ملنے گئے ساتھیوں کے ساتھ، تو انہوں نے بھی ہمیشہ یہی کہا شیخ ساجد میر جو ہے یہ والدنا و شیخنا، ماشاء اللہ، والدنا و شیخنا. اسی طرح باقی ائمہ حرمین جو ہیں میرا خیال ہے تقریباً تواتر کے ساتھ، یعنی سب ائمہ حرمین، چاہے مسجد نبوی کے امام آئے آخر میں شیخ صلاح البدیر یہاں آئے، انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے، اور شیخ صالح آل طالب ہے، یا اس سے پہلے شیخ خالد الغامدی ہے، یا ان کے علاوہ جو شیخ جوہانی آئے، اور اسی طرح فیصل الغزاوی صاحب پروگرام میں شامل ہوئے، اور اسی طرح شیخ صالح بن حمید سے کئی دفعہ ملاقات ہوئی. تو ہر امام نے پروفیسر ساجد میر صاحب کو شیخنا و والدنا کہا. ماشاءاللہ. ان کو سب باپ کا درجہ دیتے تھے، بزرگ کا درجہ دیتے تھے، ان کا بہت احترام کرتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں جو ہے اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے بارے میں قبولیت اتنا پیدا کر دے لوگوں کے دلوں میں کہ وہ یہ الفاظ کہیں. اور میر صاحب وہ شخص تھے کہ جو اللہ والے انسان تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، اور ہر عالم جس کو جا کے ملتے تھے، چاہے وہ جتنا بڑے سے بڑا ہو، وہ پروفیسر ساجد میر صاحب کو شیخنا و والدنا یہی القاب دیتا تھا. تو اس سے ظاہر ہے ہم سب کی عزت تھی. صحیح بات ہے. اور اس سے ہماری جماعت کی عزت تھی، علماء کی عزت تھی، اہل قرآن کی عزت تھی. تو یہ چیزیں جو میں نے مسلسل یہ پچھلا 20 سال کا عرصہ جو ہے یہ میں دیکھتا. صحیح بات. امیر محترم، جب پروفیسر ساجد میر صاحب اپنی زندگی کے آخری ایام میں علیل ہو گئے، ان کا آپریٹ ہوا، ہم نے دیکھا آپ نے ان کے علاج معالجے میں بڑی خصوصی دلچسپی لی. آپ ڈی جی خان سے چھوڑ کے واپس اسلام آباد تشریف لے آئے، نہ آپ سعودی عرب گئے، نہ اپنے دیگر آپ نے مصروفیات ترک کر رکھی تھی. ہم دیکھتے تھے اتنی محبت کی اور اتنا وارفتگی کا اظہار کیا آپ نے. دیکھیں جی، یہ میرا فرض تھا. میں رمضان شریف میں میر صاحب کے ساتھ رابطے میں رہا، بلکہ عید سے 5-6 دن پہلے میں سعودیہ سے واپس آ گیا تھا. شروع رمضان میں سعودیہ گیا تھا، عید سے کوئی 5-6 دن پہلے واپس آ گیا تھا، اور میر صاحب سے رابطے میں تھا. تو مجھے میر صاحب نے بتایا کہ میں نے آپریشن کروانا ہے عید کے بعد. میرا خیال یہ تھا کہ عید کے ہفتہ 10 دن بعد ہوگا.
تو عید کے دوسرے دن جب میں نے ان کو فون کیا عید مبارکباد دینے کے لیے، انہوں نے کہا جی حافظ صاحب کل یا پرسوں جو ہے وہ ہم نے جانا ہے پنڈی اور وہاں ڈاکٹر کو چیک کرانا ہے اور امکان یہ ہے کہ ہم آپریشن کرائیں۔ تو میں عید والے دن ڈی جی خان میں، جیسے ہماری عادت ہے، روایت ہے، عید کے دن، عید کے بعد تقریباً ہفتہ وہ چلتی رہتی ہے، دوست آتے رہتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے اور ہم وہاں بیٹھتے ہیں۔ تو میں عید کا دن بھی وہیں بیٹھا، عید کا دوسرا دن بھی بیٹھا، تو دوسرے دن پھر رات کو جو ہے میں نکل پڑا اسلام آباد کے لیے۔ تو تیسرے دن میں اسلام آباد پہنچ گیا اور میر صاحب بھی تیسرے دن جو ہے یا چوتھے دن وہاں آ گئے اور ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ تو وہاں جتنا عرصہ وہ تقریباً 9 دن ہسپتال میں رہے، مسلسل 9 دن میں بھی وہیں رہا۔ احمد صاحب میر صاحب کے بیٹے وہ بھی ادھر ہی تھے ماشاءاللہ، اور اسی طرح شیخ علی محمد ابو تراب صاحب کی رہائش بھی قریب تھی، وہ بھی روزانہ آتے تھے، اور سید عتیق الرحمن شاہ صاحب بھی آتے تھے، اور اسی طرح میاں اسحاق صاحب۔ تو ہم مسلسل ادھر ہی رہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ احمد میر صاحب نے اپنے والد کی بڑی خدمت کی، اور ساتھ ساتھ ندیم میرا سیکٹری وہ بھی رات کو وہیں میر صاحب کہتے تھے اس کی ڈیوٹی لگاؤ، صحیح بات ہے، تو وہ ڈیوٹی اس کی لگاتے تھے، اور اسی طرح حفیظ ندیم احمد اور رفیع اللہ یا اس طرح کے کچھ دوست جو ہیں وہاں ڈیوٹی دیتے تھے۔ ملک سلیمان صاحب بھی وہیں رہے مسلسل۔ صحیح۔ تو ہم تقریباً وہ 9-10 دن میر صاحب کے ساتھ رہے۔ وہ ہماری ذمہ داری بنتی تھی۔ دیکھیں اپنے بزرگ کی زندگی جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے، باقی معاملات، باقی دنیا کے کام شام، تنظیمی کام تو چلتے رہیں گے، تو اس لیے اس کو ہم نے پوری اہمیت دی۔ اور اس کے بعد پھر میر صاحب واپس سیالکوٹ آئے اور ان کی طبیعت کافی بہتر تھی، بلکہ جب بھی رابطہ ہوا انہوں نے کہا میں ٹھیک ہو رہا ہوں، ریکور کر رہے تھے۔ اور یہ توقع نہیں تھی، خیال میں بھی نہیں تھا کہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو رہی ہے اور پہلے سے وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسے حادثے کی کوئی توقع نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ اچانک خبر آئی کہ جی صبح میر صاحب ٹھیک ٹھاک تھے اور انہوں نے اپنی مرضی کا ناشتہ کیا، قرآن کی تلاوت اور کی، قرآن کی تلاوت کی، اور اس کے بعد جو بیٹھے تو بس 2-3 منٹ طبیعت خراب ہوئی، اللہ کو پیارے ہوئے۔ امیر محترم، جب یہ اطلاع آپ کو ملی، جذباتی سا سوال ہے، ایک بات یہاں میں اور بھی کر دوں، یہ جتنا عرصہ وہ زیر علاج رہے نا اپنا امیر محترم پنڈی میں، ایک ہمارے بھائی تھے جو مسلسل رابطے میں رہے، اچھا، مسلسل، اور وہ تھے شیخ عابد صاحب۔ عمرے پر گئے ہوئے تھے لیکن وہاں سے مسلسل رابطے میں، بلکہ ہم وہیں بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ وہ صرف ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں تھے بلکہ ڈاکٹر کے ساتھ بھی وہ رابطے میں تھے۔ تو ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ سوچتے ہیں کیا کرنا ہے، لیکن شیخ عابد صاحب نے مجھے بتا دیا تھا کہ پرسوں میر صاحب کا آپریشن ہونا ہے۔ تو مسلسل رابطے میں اور پورا خیال کرنا، اور پھر صرف خیال نہیں، ہر قسم کا خیال جو ہے وہ شیخ عابد صاحب کو اللہ جزائے خیر دے۔ آمین، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ تو باقی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے آخری کہ یہ خبر جب ملی، تو یہ خبر جب ملی میر صاحب کی وفات کی، میرا خیال ہے زندگی میں کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں جو بندے کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ کئی رشتہ دار، عزیز و اقارب فوت ہوتے ہیں، اتنا صدمہ نہیں ہوتا۔ جب میر صاحب کی وفات کی خبر ملی تو حقیقت یہ ہے کہ یعنی جان جو ہے وہ نکل گئی ہماری، اور بس ہم جو ہے وہ ایک کمزور جسم، ناتواں جسم
جو ہے وہ لیے پھر رہے تھے. لیکن جب میں دیکھتا تھا کہ ایک تو میر صاحب کی فیملی ہے، دوسرا میر صاحب کی فیملی جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے، پوری جماعت ہے، اور ان کو حوصلہ کس نے دینا ہے؟ وہ ظاہر ہے ہم نے اگر حوصلے میں رہنا ہے تو ان کو حوصلہ آئے گا نا. تو پھر اپنے آپ کو اندر سے جتنا بھی افسوس تھا یا کمزوری تھی، لیکن کوشش یہی تھی کہ ظاہر یہی کرنا ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم حوصلے میں ہیں اور ہم نے صبر اور استقامت کے ساتھ یہ جو مرحلہ ہے اس کو ہم نے گزارنا ہے. کوئی شک نہیں. اور اسی طرح ہوا اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم غم سے بھی تھے اور اندر سے ٹوٹے ہوئے بھی تھے، لیکن اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا اور پوری جماعت کو اللہ نے مدد کی اور ہم سب ساتھیوں نے، علماء نے مل کے سنبھالا. اور یہ جو جس کو کہتے ہیں انتقال اقتدار کا مرحلہ یا یہ جو ذمہ داریوں کی تعین کا مرحلہ تھا، جتنا اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کی توفیق دی، اللہ نے مدد کی اور الحمدللہ جتنا بخوبی احسن انداز سے یہ سر انجام پائی تو یہ اللہ کا فضل ہے. باقی ظاہر ہے کہ ہر شخص کا وقت مقرر ہے. میر صاحب جتنا اپنا وقت لے کر آئے تھے وہ پورا کر گئے ہیں، اپنے رب کے پاس گئے ہیں، اور وہ رب جو بڑا ماں باپ سے بھی زیادہ شفقت کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں ان پر نازل کرے گا. اور انشاءاللہ یہ جو ان کا لگایا ہوا پودا ہے پیغام کا یا جماعت کا، انشاءاللہ یہ جاری اور ساری رہے گا، دن دگنی اور رات چگنی اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے گا. کوئی شک نہیں. حافظ صاحب محترم، جس طرح آپ کے ہم نے وفات کے وقت مضبوط اعصاب دیکھے کہ آپ کا جتنا ان سے کلوز تعلق تھا اتنی ہی بے قراری جسم اندر سے ٹوٹا ہوا ہم نے دیکھا. آپ کی وہ کیفیت ہمیں یاد ہے. اس کے باوجود جنازے کے موقع پر آپ نے جو ایک لیڈر کا کردار ادا کیا اور جو کلمات کہے جنازے سے پہلے، وہ پوری جماعت کو حوصلہ دینے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آج کی پوڈ کاسٹ کے لیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین، یہ تھے شیخ الاسلام پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کے جانشین اور امین، وکیل ناموس صحابہ، مجاہد ملت، سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، جنہوں نے جماعت کا پھریرا لہرا رکھا ہے. پیغام ٹی وی کے چیئرمین ہیں، سینیٹر ہیں. اللہ انہیں اور ترقیاں عطا کرے. ان کی ترقی جماعت کی ترقی ہے، اور یہ ہمارے بزرگ ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، ان کے دست و بازو ہیں. اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ و ناصر.